أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ امام ترمذی اور امام نسائی نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد نقل کیا ہے، الطواف حول البیت مثل الصلاة الا انکم تتکلمون فیہ فمن تکلم فیہ فلا یتکلمن الا بخیر، کہ بیت اللہ کے گرد طواف کرنا نماز کے مثل ہے، نماز کی طرح ہے، البتہ اتنا فرق ہے کہ تم طواف کے دوران ضرورت کی بات کر سکتے ہو، لہذا جب کوئی شخص طواف کے دوران بات کرے تو وہ صرف بھلائی کی بات کرے، اچھائی کی بات کرے، مثلا کوئی دین کا مسئلہ بتا دیا، کوئی دینی نصیحت کر دی، کوئی ذکر کر لیا، یعنی ضرورت کے درجے میں تو بات کی جا سکتی ہے طواف کے دوران، لیکن اور بلا ضرورت ادھر ادھر کی بات کرنا، موبائل پر لگ جانا یا کچھ لایانی جتنے بھی کام ہیں ان میں مشغول ہو جانا، یہ طواف کی روح کے منافی ہے۔ چنانچہ طواف کے دوران ضرورت کے درجے میں بات کرنا، سلام کرنا، چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا، کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا یا دریافت کرنا یا بتانا، کسی سے کوئی ضرورت کی انتہائی بات کرنا، اپنے طواف کے دوران اپنے گھر والوں سے ان کی طبیعت کی بات پوچھ لینا یا ان سے چکروں کے بارے میں سوال کر لینا کہ کتنے چکر ہوئے، تو یہ جائز ہے۔ بلا ضرورت اور لایانی باتیں کرنا یہ طواف کی روح کے منافی ہے۔ اسی طریقے سے طواف کے مباحات اور طواف کے دوران ضرورت کے کاموں میں پینا بھی ہے، اگر پیاس لگ رہی ہے تو موقع اور طواف کے دوران پانی پینے کی خواہش پیدا ہو، طلب ہو تو پانی پی سکتا ہے۔ اگر مجبوری ہو تو مجبوری کی صورت میں کسی سواری پر یا ویل چیئر پر سواری یعنی طواف کر سکتا ہے، اس صورت میں یہ قابل مواخذہ نہیں بلکہ انشاءاللہ قابل اجر ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سیدہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی نقل کیا، کہنے لگیں کہ شکوت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی، انی اشتکی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیمار ہوں۔ فقال، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، طوفی من وراء الناس وانت راکبۃ، کہ تم لوگوں سے مجمع سے ہجوم سے باہر سوار ہو کر تم طواف کر لو، تمہارے بیماری اور عذر کی وجہ سے اس کی گنجائش ہے، اور بہتر ہے کہ تم یعنی سواری پر طواف کرو، لیکن مجمع سے ہٹ کر ہجوم سے بچ کر، جو عورتوں کے پردہ اور سطر کا تقاضا ہے، لہذا اس سے بچ کر مجمع سے کہ رش میں بھیڑ میں گھسنا یہ مناسب نہیں ہے، مسلمان عورت کے شائع نشان نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ طواف کے دوران میں دعائیں کرنا، ذکر اذکار کرنا، اور ایک حدیث میں ہے کہ جس آدمی نے بیت اللہ کے اس طرح 7 چکر لگائے کہ اس میں تیسرا کلمہ پڑھا اور کوئی یعنی ذکر کرتے ہوئے تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے طواف کیا، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اسی طریقے سے دعائیں مانگنا، اپنی خواہشات کو اللہ کے سامنے رکھنا، اپنی حاجات کو اللہ کے سامنے رکھنا، اور پھر کیا ایسے ہی دل میں قرآن پاک پڑھنا یہ بھی جائز ہے۔ چنانچہ عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، من طاف بالبیت فلیدع الحدیث ولیذکر اللہ الا حدیثا لیس به باس
وأحب إلي أن يدع الحديث كله إلا ذکر اللہ والقرآن۔ مصنف عبدالرزاق میں ہے کہ جو شخص بیت اللہ کا طواف کرے تو وہ دنیا کی باتیں نہ کرے، فلیدع الحدیث، دنیا کی باتیں نہ کرے، ولیذکر اللہ، اسے چاہیے کہ محض اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی یاد میں مشغول رہے۔ ہاں الا یہ کہ کوئی نصیحت کی بات ہو، بھلائی کی بات ہو تو وہ کر سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں جہاں تک میرا معاملہ ہے، عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ آدمی دنیا کی تو بات بالکل نہ کرے، صرف اللہ کا ذکر کرے اور قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول رہے، دل ہی دل میں قرآن پاک پڑھتا رہے، تو اس سے اللہ کی جانب رجوع بھی ہوگا، اور مطاف جو طواف کی جگہ ہے وہ دعا کے قبول ہونے کی جگہ ہے، تو اپنی حاجات اللہ کے سامنے رکھنا، وہیں دعائیں مانگنا، مناجات کرنا، یہ سلف صالحین کا طریقہ ہے۔ اور جو شخص بھی بیت اللہ کا طواف کرے، اللہ کی توفیق سے ہوگا، وہ ان چیزوں کا اہتمام کرے۔ ہاں لایانی چیزوں سے بچے، دنیاوی چیزوں سے بچے، خصوصاً موبائل اور اس کے اس وقت کے استعمال سے، اور یہ کہ میں لائیو اپنا طواف اپنے رشتہ داروں کو گھر میں، اپنی والدہ بہنوں کو دکھاؤں، یہ بہت خطرناک بات ہے، کیونکہ ویڈیو کال کرتے ہیں بعض اوقات، اور وہ بیچاری مائیں بہنیں جو گھروں میں ہوتی ہیں، وہ گھروں میں رہتے ہوئے اس شخص کی یعنی بلا وجہ کی خواہش کی بنیاد پر ان کی تصویر ان کے موبائل میں آتی ہے، ان کے بچے کے، اور بعض اوقات دوسرے طواف کرنے والوں کی نظر بھی ان پر پڑتی ہے۔ وہ بحیا عورتیں گھروں میں بیٹھی ہیں، اور اس نکما کی وجہ سے ان کا سطر اور ان کا بے پردہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں سے بچنا ہے۔ موبائل، ہاں موبائل کا استعمال، تصویریں اور یہ سب، اور لینا اپنے لیے اس وقت کے اندر جو ہے تصویریں لینا موبائل کی، طواف کے دوران کی، حجر اسود کے قریب کھڑا ہوں مطاف پر، یہ سب بے دینی کی باتیں ہیں۔ تصویر گناہ ہے، گناہ سے بچنا چاہیے، خصوصاً عبادت میں گناہ کرنا یہ تو بہت خطرناک بات ہے۔ بیت اللہ میں، حدود حرم میں جتنا کسی نیکی کا اجر زیادہ ہے، ایسے ہی وہاں کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اس کا گناہ اور اس کا وبال وہ بھی بہت سخت ہے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔